سمجھنے والوں کے لیے یہ عذاب الہی ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے یہ واقعات اور بعض کے لیے یہ دلچسپ خبریں ہیں۔ میں اپنے وقتوں کی بات کر رہا ہوں۔ واجدہ نے جذبات کے غلبے میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر ایسی قسم کھا لی جسے وہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب یہی توقع رکھ سکتا تھا کہ واجدہ یہ قسم پوری نہ کر سکی تو اسے دنیا میں سزا ملے گی، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ یوں لگا جیسے وقت اڑتا ہوا آگے نکل گیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی ہو۔ میں اور واجدہ ایک دوسرے میں ایسے گم ہو گئے تھے کہ گرد و پیش کا کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ ہوش رہتا تھا تو صرف اتنا کہ میں نے واجدہ کو پڑھانا ہے۔ میں اسے دلچسپی سے پڑھاتا اور وہ شوق سے پڑھتی تھی۔ اس عرصے میں اس نے اس حد تک اردو لکھنی شروع کر دی تھی کہ اچھا خاصا خط لکھ سکتی تھی۔ ہمیں اچانک پتہ چلا کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ایسے لگا جیسے ہمیں بڑے ہی حسین خواب سے جگا دیا گیا ہو۔ یہ یوں ہوا تھا کہ ایک روز میں واجدہ کو پڑھانے گیا تو واجدہ کو کسی اور ہی مزاجی کیفیت میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، میری بات پکی کر دی گئی ہے؟ اس نے کہا، کل لڑکی کی ماں اور اس کا باپ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا کسی بھی وقت جنگ پر چلا جائے گا، اس لیے شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ اب وہ لوگ کسی بھی وقت دن مقرر کرنے کے لیے آئیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا، لیکن وہ دن اچانک آ گیا اور بہت جلدی آ گیا۔ میں نے گزشتہ رات ماں سے کہہ دیا ہے، واجدہ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ لڑکا کسی بھی وقت آگے بھیج دیا جائے گا، اس لیے شادی جلدی ہونی چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ میں اس عمر میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں جاتے ہی مارا جائے۔ میں جنگ ختم ہونے تک شادی نہیں کروں گی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا۔ میں نے کہا، تمہاری امی کا اپنا بھی یہی خیال ہوگا۔ توبہ کرو جی، واجدہ نے کہا۔ اس نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا، کہنے لگی کہ زبان کو قابو میں رکھو، باپ نے سن لیا تو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے بعد واجدہ مجھے 3 روز خبریں سناتی رہی۔ وہ اپنی ماں سے یہ منوانے کی کوشش کرتی رہی کہ ابھی شادی کا دن مقرر نہ کیا جائے، لیکن ماں نہیں مان رہی تھی۔ تم مرد ہو، اس نے مجھے کہا، ہمت کرو، میں اپنے ساتھ سارا زیور بھی لے آؤں گی اور بہت سارے پیسے بھی چرا لاؤں گی۔ تیاری کرو اور کہیں چلے جاتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس میں کیا کیا خطرے ہیں، لیکن وہ خطروں کی پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ محبت کے واسطے دیتی اور روتی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر اسے کہا کہ مجھے 1-2 دن سوچنے دو۔ اسے میرے انداز سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اسے ٹال رہا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس ناٹک کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گی۔ اس کا اندازہ مجھے اگلے روز اس کے گھر جا کر ہوا۔ میں اسے پڑھانے گیا تو اس کا باپ اپنے دروازے پر کھڑا تھا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، واجدہ کے باپ نے مجھے کہا، پھر کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ میں چپ چاپ لوٹ گیا۔ پھر پتہ چلا کہ واجدہ کی شادی کا دن مقرر ہو گیا ہے۔ 9-10 دنوں بعد بارات آنی تھی۔ کسی گھر کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ پتہ چلا کہ واجدہ کو باپ نے بہت مارا پیٹا ہے اور اسے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ 2 دن اور گزر گئے۔ میں کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اپنے شہر کا ایک 10 نمبریہ بدماش 2 نوجوان سے آدمیوں کے ساتھ میرے پاس آ کر رکا۔ ہم تمہیں ایک بات کہنے آئے ہیں، 10 نمبریے نے کہا۔ اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو گم کر دیے جاؤ گے اور تمہارے گھر ڈکیٹی کی ایسی واردات ہوگی کہ صفایا ہو جائے گا۔ بات کیا ہے یار؟ میں نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اس شہر سے غائب ہو جاؤ، 10 نمبریے نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں میں نے کیا تکلیف دی ہے؟ پچھتاؤ گے، اس نے کہا، اور تمہارے پچھلی باقی عمر روتے رہیں گے۔ میں اس 10 نمبریہ بدماش کو جانتا تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ دونوں کے چہرے کھردرے اور خوفناک تھے۔ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی عقل تھی کہ میں اصل بات سمجھ گیا۔ واجدہ نے اپنے گھر کہہ دیا ہوگا کہ وہ میرے سوا اور کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ واجدہ کے باپ نے اس 10 نمبریے کی خدمات حاصل کی ہوں گی کہ مجھے ڈرا دھمکا کر شہر سے غائب کر دیا جائے۔ میں کہاں غائب ہو جاؤں؟ میں نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں پوچھا۔ اے بے وقوف، 10 نمبریے نے کہا، فوج میں بھرتی ہو جا۔ شہر کے بے شمار لڑکے فوج میں چلے گئے ہیں۔ تم فارغ اور نکمے پھرتے رہتے ہو۔ تمہارا روزگار بن جائے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں کل ہی جا کر بھرتی ہو جاؤں گا، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ تم نے بہت اونچی جگہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے کہا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں گھر آیا تو میرے والد صاحب بھی ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں بھی یہی دھمکی مل چکی تھی۔ انہوں نے امی اور بھائیوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں۔ برما کی طرف سے جنگ ہندوستان کی طرف آ رہی تھی۔ فوج میں بھرتی اتنی عام تھی کہ جسمانی لحاظ سے ذرا کمزور نوجوان کو بھی بھرتی کر لیتے تھے۔ میں اگلے ہی روز بھرتی ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ انسان کی بدبختی کہیے، کم فہمی کہیے، حماقت کہیے کہ وہ اچھے اور برے کو، خیر اور شر کو، نیک اور بد کو، جزا اور سزا کو اس وقت سمجھتا ہے
جب وہ بڑھاپے کی دلدل میں دھنس جاتا ہے، اس وقت وہ سوائے پچھتانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمر رفتہ واپس نہیں آیا کرتی کہ انسان اپنی حماقتوں کی تلافی کر سکے اور گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ بچپن کچھ سمجھتا نہیں، لڑکپن کچھ سمجھ تو لیتا ہے، لیکن کہتا ہے ابھی تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، ساری عمر پڑی ہے سمجھنے اور سمجھانے کی۔ جوانی عقل پر جذبات کو غالب کر دیتی ہے، اور عقل اس وقت آزاد ہوتی ہے جب جوانی پر بڑھاپا غالب آ چکا ہوتا ہے۔ پھر بدبخت انسان کوڑتا اور پچھتاتا ہے کہ یہ نہ کرتا تو یوں ہوتا، ویسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا۔ اسی اذیت میں عمر تمام ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ ملے تھے، افسوس یہ ہے بہت دیر سے ملے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف جسم سمجھتا ہے، گوشت اور ہڈیوں کا چلتا پھرتا مجسمہ، اور وہ اس کی زیب و زینت میں اور اس کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو جسم کی لذت کے لیے، فریب کاری کرتا ہے تو جسم کی آسائش کے لیے، چوری اور حرام خوری کرتا ہے تو جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ بزرگ نے کہا تھا، انسان کامل وہ ہے جو اس حقیقت کو قبول کرتا ہے کہ اس کی اصلیت جسم نہیں روح ہے۔ جسم کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے، اور روح کی عظمت یہ ہے کہ بوڑھی ہو کر جوان ہوتی ہے۔ عظمت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو روح سمجھتا ہے اور روح کی ہی زیب و زینت میں لگا رہتا ہے۔ جسم کا یہ رشتہ مٹی سے ہے۔ مجھ جیسے چھوٹے ذہن کے لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ولی اللہ صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روح اور روح کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو غلط کاموں سے روکتا ٹھوکتا ہے، نصیحت کرتا ہے، مگر بچے اس وقت اپنے باپ کی بات سمجھتے ہیں جب وہ خود باپ بن کر اپنے بیٹوں کو غلط کاموں سے روکتے ٹھوکتے اور نصیحت کرتے ہیں۔ میں نے کسی کی نہیں سنی، آج سب کو اپنی سنا رہا ہوں، کوئی نہیں سنے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے چلا گیا۔ یہ تو سنا چکا ہوں کہ مجھے بھرتی ہونے کے لیے کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ راجہ صاحب کے بدماش نے مجھے یہ جو کہا تھا کہ تم نے بڑی اونچی جگہ ہاتھ ڈالا ہے، ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس اونچی جگہ کے خطرے مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ انگریزوں کو اپنی وہ بادشاہی جو آدھی دنیا میں پھیلی ہوئی تھی سکڑتی نظر آ رہی تھی۔ ادھر جرمنی نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو یورپ سے بھگا دیا تھا، ادھر جاپان کی افواج سنگاپور اور ملایا میں دندناتی پھر رہی تھیں۔ ان کا رخ برما کی طرف تھا اور برما سے آگے ہندوستان تھا۔ انگریزوں کی افواج جن میں برطانیہ، ہندوستان اور آسٹریلیا کی فوجیں شامل تھیں، بری طرح پسپا ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں انگریزوں نے فوج میں بھرتی کے معیار ختم کر دیے تھے اور فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کچھ ایسی کشش پیدا کر دی تھی کہ جوان آدمی جوک در جوک بھرتی ہو رہے تھے اور مختلف محاذوں پر زخمی اور ہلاک ہو رہے تھے۔ بھرتی کرنے والے فوجی افسر اپنے عملے کے ساتھ قصبوں اور دیہات کے سرکاری ریسٹ ہاؤسوں یعنی ڈاک بنگلوں میں آتے اور جوانوں کو بھرتی کر کے لے جاتے۔ ہمارے قصبے میں بھی ڈاک بنگلہ تھا، یہاں بھرتی کرنے والے آتے رہتے تھے۔ میں نے ان کا انتظار نہ کیا اور ضلع کے شہر میں چلا گیا جو بہت بڑی چھاونی تھی۔ میں نے بتایا ہے کہ انگریزوں نے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کشش پیدا کر رکھی تھی۔ اس کا مجھے فائدہ ہوا۔ اس سے پہلے فوج میں جو کلرک بھرتی کیے جاتے تھے وہ ایسے ہی ہوتے تھے اور سپاہی کلرک کہلاتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے کشش پیدا کر دی کہ کلرکوں کو حوالداری کا عہدہ دے کر بھرتی کیا جانے لگا۔ میں بھی حوالدار کلرک لیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں لاہور چھاونی میں متعلقہ سینٹر میں پہنچ جاؤں۔ مجھے 2 دنوں کی مہلت دی گئی۔ میں اسی شام کو واپس آ گیا اور گھر والوں کو بتایا کہ میں حوالدار کلرک بھرتی ہو گیا ہوں۔ گھر والوں کے تاثرات ملے جلے تھے۔ ایک تو انہیں یہ خوشی تھی کہ مجھے روزگار لگ گیا، اس کے ساتھ ہی گھر والے رنجیدہ بھی ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی کے دھمکانے پر گھر سے جا رہا ہوں، اور دوسری وجہ یہ کہ جنگ لگی ہوئی تھی، میرے مارے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے سب کو تسلی دی کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، دعا کریں کہ میں ترقی کروں اور کوئی بڑا عہدہ لے کر گھر آؤں۔ مجھے اس بدماش پر بہت غصہ تھا جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں اس کے پاس سے چلا جاؤں ورنہ میں ساری عمر پچھتاؤں گا۔ اس شخص نے میرے باپ کو ایسی ہی دھمکی دی تھی۔ میں شام کا کھانا کھا کر باہر نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بدماش کہاں ہوگا۔ شام کے بعد وہ کچھ دیر پان سگریٹ کی ایک دکان پر گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ میں اسے وہاں جا ملا اور اسے الگ لگا۔ میں بھرتی ہو کر جا رہا ہوں، میں نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر کر یہاں سے بھاگ رہا ہوں تو یہ خیال دماغ سے نکال دو۔ راجہ صاحب کو بھی بتا دینا میں اپنی ماں باپ کی عزت کی خاطر جا رہا ہوں، تم جیسے بدماش کئی دیکھے ہیں۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور تنزیہ سی ہنس پڑا۔ میں نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ مار کر اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹا دیا۔ تم نے عقل مندی کی ہے کہ یہاں سے جا رہے ہو، اس نے کہا۔
اگر یہاں رہتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، میں نے کہا میں آؤں گا پھر دیکھا جائے گا۔ اس شہر میں تم رہتے ہو یا میں؟ تم کرائے کی بدمعاشی کرنے والے آدمی ہو، تم راجے کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا دیا کھاتے ہو۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ راجہ جس بیٹی کے لیے مجھے یہاں سے نکلوا رہا ہے وہ بیٹی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور وہ اس کے لیے مصیبت بنی رہے گی، اور تم میرے ساتھ ٹکر لے کر اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہو۔ میں بزدل نہیں تھا، میں اسے جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ خالی دھمکیاں نہیں تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس شخص سے انتقام لوں گا، کہ وہ بھی آخر شہر کا بدمعاش تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ چاقو زنی کی 3-4 وارداتیں کر چکا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ میری دھمکیوں سے ڈر جاتا اور چپ رہتا۔ اس نے میری دھمکیوں کا جواب دھمکیوں سے ہی دیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ کے زمانے میں انگریز فوجیوں کی بہت مدد کرتے تھے اور ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میرا خیال ہے یہ بدمعاش اسی وجہ سے کچھ دب گیا تھا۔ میں اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے آ گیا۔ میں اگلی صبح اپنے ایک نوجوان دوست سے ملا۔ اس کا اصل نام ظاہر نہیں کروں گا، اس کا نام صداقت لکھوں گا۔ صداقت مجھ سے 1.5 سال چھوٹا تھا اور وہ واجدہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ ان کے گھر جاتا رہتا تھا۔ وہ میرا رازدار بھی تھا۔ میں اس سے ملا اور اسے بتایا کہ بھرتی ہو کر جا رہا ہوں اور وہ مجھے واجدہ کے متعلق ہر خبر لکھتا رہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا یہ دوست مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ واجدہ کی شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا، صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ جس کے ساتھ واجدہ کی شادی ہو رہی تھی وہ واجدہ سے 5-6 سال بڑا تھا۔ میں نے اسے 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ اچھا خوبصورت جوان تھا، ہمارے قصبے سے 5-6 میل کے بڑے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ بھی میٹرک پاس تھا، اس لیے وہ سگنل کور نائک تھا۔ میں اپنے شہر سے رخصت ہو کر ٹریننگ سینٹر لاہور میں چلا گیا اور میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ یوں سمجھ لیں کہ میرے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جو سنسنی خیز کہانیوں کا سلسلہ بن گیا۔ میں اگر یہ بتانے لگوں میں نے ٹریننگ سینٹر کے شب و روز کو ذہنی طور پر کس طرح قبول کیا تو یہ الگ تھلگ ایک اور کہانی بن جائے گی جس میں آپ کے مطلب کی شاید کوئی بات نہ ہو۔ مختصر یوں ہے کہ مجھے ہزاروں رنگ روٹوں میں دھکیل دیا گیا۔ یہ دیہاتی اور ان پڑھ تھے، ان میں اچھے خاندانوں کے جوان بھی تھے، وہ بھی ان میں تھے، یا کوئی 3 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ وہ دوسروں سے اس لیے مختلف لگتے تھے، بات ذرا تمیز سے کرتے تھے، باقی سب اجڑ اور جانگلی تھے۔ غور کیجئے کہ میں شہر کا رہنے والا اور میٹرک پاس تھا، جو اس زمانے میں زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ مجھ میں شائستگی اور تہذیب تھی۔ میں نے تھوڑے دنوں میں محسوس کر لیا کہ یہاں نہ شائستگی کی ضرورت ہے نہ تہذیب کی۔ اس فوجی دنیا میں ایسے سکے نہیں چلتے تھے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 8-10 ایسے آدمی جو ہر وقت مادرزاد برہنہ رہتے ہوں اپنا پورا لباس پہنے ہوئے نانگوں کے ساتھ رہنے لگیں، 2-3 دنوں بعد آپ محسوس کرنے لگیں گے جیسے آپ ننگے ہیں اور ان سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ 1-8 دن اور گزرے گا تو آپ لباس کو غیر ضروری بلکہ خلاف تہذیب سمجھ کر الگ پھینک دیں گے۔ یہ میرے ساتھ ٹریننگ سینٹر میں ہوا۔ میں 8-10 دن تو بہت پریشان رہا۔ ٹریننگ اتنی سخت کہ گدھا بھی بھاگ جائے، اور دوسرے اجاڑ اور ان پڑھ لوگوں کے ساتھ رہنا۔ 8-10 دنوں بعد میں نے اپنے آپ میں یہ تبدیلی دیکھی کہ میں نے ان پڑھ رنگ روٹوں کی طرح باتیں شروع کر دیں اور میرے طور طریقے انہی جیسے ہو گئے۔ انسان کو خدا نے یہ وصف عطا کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو حیران ہونا چاہیے کہ میں پڑھا لکھا نوجوان فوج میں کیوں چلا گیا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو فوج میں بھرتی ہونے کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے علاوہ صدیوں پرانی روایت ہے۔ اس قسم کے سوال ذہن سے نکال دیں کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیسے ہوا۔ ساتھ حالات نے جو کھیل کھیلا میرے، اور میں نے حالات کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ آپ نے بڑے نیک حضرات کی بڑی لمبی لمبی کہانیاں پڑھی ہوں گی، اب ایک یہ داستان بھی سن لیں۔ میرے دوست صداقت کا خط آیا۔ اس نے لکھا کہ واجدہ کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے سسرال میں ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ صداقت میرا رازدار تھا۔ واجدہ بھی جانتی تھی۔ صداقت واجدہ کے گھر جاتا تھا تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ صداقت کے خط کے ساتھ واجدہ کا مختصر خط بھی تھا۔ واجدہ نے یہ خط شادی سے 2 دن پہلے لکھا اور صداقت کو دے دیا۔ یہ خط آج بھی میرے پاس موجود اور محفوظ ہے۔ آدھی صدی سے کچھ برس اوپر کے اس خط کا کاغذ پیلا اور مٹیالہ سا ہو گیا تھا۔ یہ خط کسی برگزیدہ پیر کے دیے ہوئے تعویذ کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے۔ واجدہ نے میرے نام کے ساتھ والہانہ پیار کے 2 الفاظ لکھ کر آگے لکھا، تم چلے گئے، یہ تم نے اچھا کیا۔ ان ظالموں کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ میں کسی کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا گناہ سمجھتی ہوں۔ میں نے ماں اور اپنے باپ کو صاف لفظوں میں تمہارا نام بتا دیا اور کہا تھا کہ خدا نے میری قسمت اس لڑکے کے ساتھ جوڑ دی ہے اور میں خدا کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتی۔
باپ نے میری بہت پٹائی کی اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ یہ خط چھپ کر لکھ رہی ہوں، ساری باتیں نہیں لکھ سکتی۔ باپ نے اور بڑے بھائی نے کہا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب یہ سن لو کہ میری شادی ہو جائے گی، لیکن میں اس شخص کو قبول نہیں کروں گی۔ میں زہر کھا کر مر سکتی ہوں، لیکن میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ شادی کرنے والا شخص بہت پچھتائے گا۔ میری روح تمہیں قبول کر چکی ہے، میرا تمہارا روحوں کا ساتھ ہے۔ میں صرف تمہارے لیے زندہ رہوں گی اور ساری عمر تمہارا انتظار کروں گی۔ واجدہ کا خط دیکھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اسے لکھنا پڑھنا میں نے سکھایا تھا۔ اس کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اسے اتنا پڑھا لکھا دو کہ یہ خط پتر لکھنے کے قابل ہو جائے۔ میں نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ اس نے پہلا خط مجھے لکھا تھا۔ صداقت دھوکہ دینے والا دوست نہیں تھا۔ واجدہ نے خط لکھ کر اسے دے دیا اور اس نے اپنے خط کے ساتھ مجھے بھیج دیا۔ اس خط نے مجھ پر جو اثر کیا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ مجھ پر پاگلوں جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ کبھی خیال آتا کہ ابھی جاؤں اور واجدہ کو ساتھ لے آؤں۔ واجدہ کے باپ اور بڑے بھائی پر غصہ آیا تو غصے سے میرا وجود کانپنے لگا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جا کر دونوں کو قتل کراؤں اور پھر موقع دیکھ کر واجدہ کے خامند کو بھی قتل کر دوں۔ میری سوچیں اور میرے ارادے جذبات کے ذریعے اثر تھے۔ وہ عمر ہی ایسی تھی۔ میں پریشان اور بے چین ہوتا چلا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ میں نہایا، اپنے کپڑے پہنے اور پریڈ گراؤنڈ کی طرف نکل گیا۔ وہاں ایک جگہ درختوں کا گھنا جھنڈ اور نیچے ہری بھری گھاس تھی۔ میں وہاں جا بیٹھا اور تصوروں کے جذباتی دنیا میں چلا گیا۔ کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ میں تو خواب و خیال اور عشق و محبت کی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ میں نے بدک کر پیچھے دیکھا، وہ میرا دوست حمید تھا۔ تم تو لگتا ہے کسی کا ماتم کر رہے ہو، حمید نے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ گھر سے کوئی ایسا ویسا خط ہے یا گھر کی عیش موجی یاد رہی ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ جانے دے خانی، حمید نے میری ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر میرا سر اوپر کر کے کہا، جا یار، تو شاید روتا بھی رہا ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گے تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم دوست ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ ہم ساتھی ہیں۔ ٹریننگ ختم ہوگی تو اپنی اپنی پلٹون میں چلے جائیں گے۔ نہیں حمیدے، میں نے کہا، تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور کس بتاؤں گا؟ میں نے تمہیں اپنا یہ راز ابھی نہیں دیا۔ میں ٹریننگ سینٹر میں آیا تو 2 ہی دنوں بعد حمیدہ میرا دوست بن گیا۔ میری تحصیل کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جو ہمارے قصبے سے 7-7.5 میل دور تھا۔ میں نے پہلے سوچا ہی نہ تھا کہ اس کے گاؤں کے ساتھ ایک رشتہ بنتا ہے۔ حمید بڑا پیارا دوست تھا۔ میری طرح وہ بھی اونچی ذات کا آدمی نہیں تھا اور وہ کمین ذات کا بھی نہیں تھا۔ اس کے گاؤں سے 2-2.5 میل دور ایک بڑے گاؤں میں مڈل سکول تھا۔ اس سکول میں اس نے 7 جماعتیں پڑھی تھیں۔ وہ باعزت خاندان کا فرد تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ مضبوط دل گردے والا جوان ہے۔ اس میں اصل خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ اور ہمدرد تھا۔ اس نے مجھے اکیلے ادھر آتے اور بیٹھے دیکھا تو میرے پاس چلا آیا۔ اس وقت میں خود ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ کوئی غم خار مل جائے تو میرے دل کو سکون ملے۔ ہاں خانی، حمید نے کہا، بتا وہ کیا راز ہے؟ میں نے اسے راز بتا دیا۔ کوئی بات نہ چھپائی۔ مجھے جس طرح واجدہ کے بھائی نے شہر سے نکلوایا تھا وہ بھی سنایا اور سب سنا کر اسے واجدہ کا خط دکھایا۔ خط پڑھ کر اس نے مجھے دیا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ چند سیکنڈز تو وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ کیوں حمیدے؟ میں نے کہا، تمہیں تو چپ ہی لگ گئی۔ تم مجھے نصیحت کرو گے کہ بھول جاؤ واجدہ کو، اس کی شادی ہو گئی ہے، کوئی اور لڑکی دیکھ لو۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔